اگر یہ عورت مارچ اور عورتوں کے حقوق کے لیے یہ جلسے جلوس اور کوشش کرنا یہ درست ہوتا اور ان کے مطالبات اگر جائز ہوتے تو یقیناً ایک نہیں 100 لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. مثلا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ان کے مطالبات یہ نہیں کہ عورت کو مہر دیا جائے، ان کا مطالبہ یہ نہیں کہ عورت کو وراثت میں حصہ دیا جائے، ان کا مطالبہ یہ نہیں کہ عورتوں پر گھریلو تشدد بند کیا جائے، مطالبہ یہ نہیں کہ قرآن سے شادی نہ کرائی جائے. اگر مطالبہ کرنا ہے تو یہ کرو. مطالبات تو یہ ہے کہ عورت کو حق مار دیا جائے، عورت کو وراثت میں حصہ دیا جائے، اسے گھریلو تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے، اس کی قرآن سے شادی نہ کروائی جائے، اسے ناحق قتل نہ کیا جائے، بغیر عذر کے اسے طلاق نہ دی جائے، نفقے کا اس کے لیے شاندار اور عمدہ انتظام کیا جائے، اور میراث ترکے اور جائیداد میں اسے فوری حصہ ملنے کے لیے نظریاتی کونسل ہو یا اسمبلی ہو وہ فوری قوانین پاس کرے. ارے مطالبات تو یہ ہے، مگر ان میں سے کوئی مطالبہ تمہیں نظر نہیں آئے گا. مطالبہ کیا نظر آئے گا؟ میرا جسم میری مرضی. مطالبہ کیا نظر آئے گا کہ اب اپنا تم سالن بھی خود تم گرم کرو اور اپنا بستر بھی خود گرم کرو. اس میں مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ اس میں کیا ہے کہ میں ایسے بھی بیٹھ سکتی ہوں، بےہودگی کے ساتھ بیٹھ. یہ مطالبہ ہے یا بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے؟ یہ مطالبہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ جو عورتوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی وجہ نکاح ہے، اور یہ انگریزوں نے نکاح شروع کیا. یہ تیرے اندر کی خباثت ہے تو باہر نکل کے آ رہی ہے. آزادی تو چاہتا کس سے ہے؟ اتنا مبہم اور اتنا ایسا جملہ کہ جس کا مطلب اور معنی کو نہیں. کس سے آزادی چاہتا ہے؟ اللہ سے آزادی چاہتا ہے تو اللہ کی زمین سے نکل جا. اللہ سے آزادی چاہتی ہے عورت تو اللہ کی زمین سے نکل جا. مصطفیٰ جان رحمت سے آزادی چاہتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تیرے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا. تو خود مرد کے پاؤں کی جوتی تھی، مگر تیری جوتی کے نیچے اسی مرد کی جنت کو مصطفیٰ جان رحمت نے رکھا. اب آزادی کس سے چاہتی ہے؟ اسی جنت کو نکال کے تو دوبارہ دوزخ میں جانا چاہتی ہے. وہ قدموں کے نیچے جو جنت ہے اس کو نکال کے خود دوزخ کا ایندھن بننا چاہتی. آزادی کیا چاہتی ہے؟ اسلام سے آزادی چاہتی ہے یا تجھے شوہر سے آزادی چاہیے کہ تیرا شوہر کوئی نہ ہو تجھے پوچھنے والا؟ تیرا ماں پیو والدین سے آزادی چاہتی ہے، ماں پیو کوئی نہ ہو؟ تو بہن بھائیوں سے آزادی چاہتی ہے؟ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اس نعرے کو واضح تو کر. رب ذوالجلال نے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو تمہیں آزادی عطا فرما دی. تجھے زندہ درگور کیا جاتا تھا، اب تجھے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بچیوں کی پرورش کرے، ان کی اچھی پرورش کرے اور پرورش کر کے پھر ان کو بیاہ دے اور ان کی منزل تک پہنچا دے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اور میں جنت میں ہوں گے. اب اس عورت اور بچی کی خدمت پر حضور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا رہے ہیں. وہ پہلے تو عزت میں تھی یا اب عزت میں ہے؟ وہ پہلے تیرا وقار تھا کہ جب تجھے مینسز آ جاتے تمہیں گھر سے نکال دیتے، جب تیرا شوہر فوت ہو جاتا تو 1 سال تک تمہیں گندی جھونپڑی میں رکھتے، تمہیں گھر میں نہیں آنے دیتے تھے. وہ عزت کی زندگی تھی. یا اب عزت کی زندگی ہے کہ تجھے مینسز آئیں یا تیرا شوہر فوت ہو جائے تیری عزت اور وقار میں کمی نہیں آتی. عزت تمہیں اسلام نے دی ہے، عزت تمہیں قرآن نے دی ہے، عزت تمہیں مصطفیٰ پاک نے عطا فرمائی. اب اس عزت کی اگر بقا چاہتی ہے تو وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی میں ہوگی. اور اگر تو چاہے کہ نہیں تیری مرضی تو یہ جسم تیرا نہیں. قرآن کریم فرماتا ہے یہ جسم تیرا نہیں. اگر یہ تیرا ہوتا فرمایا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، خودکشی حرام نہ ہوتی. یہ یہاں بھی حرام ہے. جن ملکوں نے تمہیں پیسے دیے اور ان خبیث عورتوں کو کھڑا کیا ان ملکوں میں بھی خودکشی حرام ہے. وجہ یہ وہ کہتے ہیں یہ جان تیری نہیں، یہ جسم تیرا نہیں.
تو اس سے نفع تو لے سکتا ہے، اس سے ایک حد تک نفع تو لے سکتی ہے، مگر اس جسم کو تو ختم نہیں کر سکتا، اور نہ اس جسم کو تو ختم کر سکتی ہے۔ یہ خودکشی حرام کیوں ہے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کے قرآن نے منع کیا۔ قرآن کریم کو پڑھو، یہ تیرا جسم تیری مرضی نہیں ہے، یہ جس نے جسم دیا وہ فرماتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے اے حبیب فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مردوں کو پہلے حکم دیا، اور پھر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، فرمایا اور مومن عورتوں سے فرما دیجئے نگاہیں نیچی رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، جو خود ظاہر ہے اس کے علاوہ۔ ارے جس نے تمہیں جسم دیا وہ بتا رہا ہے آنکھیں میں نے دی ہیں، اے مرد تو بھی آنکھوں کو جھکا کے رکھ، اے عورت تو بھی نگاہوں کو جھکا کے رکھ۔ جس نے جسم دیا شرمگاہ دی، اس نے کہا اے مرد تو بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، اور اے عورت تو بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ جس نے جسم دیا اس نے کہا اے عورت میں نے تمہیں نازک بنایا ہے، تو اپنے حسن و جمال کو لوگوں پہ ظاہر نہ کر۔ تو کہتا ہے میں جس طرح میرا جی چاہے گا میں اس طرح بولوں گی، میں اونچی آواز سے بولوں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں بنایا ہے اس نے تمہیں بولنے کا ڈھنگ بھی سکھایا ہے۔ اسی مالک نے قرآن کریم کو پڑھ، سورہ احزاب کے اندر اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، فرمایا اگر مردوں سے بات بھی کر تو نرم لہجے میں بات نہ کرنا۔ یہ اس لیے نہیں، یہ اللہ کریم نے مصطفیٰ پاک کے گھر والوں کو اور دختران اسلام کو حکم دیا کہ اگر مردوں سے بات کرنے کا وقت آ جائے تو نرم لہجے میں بات نہ کرنا۔ یہ نہیں کہ جی اپنی نگاہ پاک ہونی چاہیے، تیری نگاہ اگر پاک ہو بھی تو فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ارے سامنے والے کے دل میں اگر بیماری ہو تو اس کو طمع اور لالچ پیدا ہو جائے گا۔ دوسرے کے دل میں لالچ پیدا کرنے والا کام بھی عورت کو کرنے کی ممانعت ہے۔ یہ کس نے کہا؟ جس نے عورت کو بنایا، جس نے تخلیق فرمایا، جس نے دست قدرت سے اسے تیار کیا۔ اسی خالق کائنات نے قرآن میں حکم دیا عورت پردہ کرے، اسی رب لم یزل نے اسے حکم دیا کہ یہ عورت گھر میں رہے۔ اس کا قرار اور اس کا وقار رب لم یزل نے گھر کے اندر رکھا ہے۔ اب اگر تو چاہے کہ یہ عورت گھر سے نکلے اور وہ وقار اور وہ عزت اور وہ عظمت جو اللہ اور اللہ کے قرآن نے اور پیارے مصطفیٰ پاک کے فرمان نے اسی عطا فرمائی ہے، وہ تو دور کر، تو ذرا دیکھ تو صحیح، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں۔ اللہ رب العزت نے دختران اسلام کو وہ وقار عطا فرمایا ہے کہ اب وہ وقار اور عزت اب اس عورت کی روح کے اندر رچ بس گیا ہے۔ اب الحمدللہ تعالی ہماری دختران، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو 4 درجوں میں اس کا تعارف کروایا اور چاروں درجوں کے حقوق مقرر فرمائے۔ وہ جس کا کوئی لحاظ نہیں تھا، باپ فوت ہو جائے تو باپ کی بیوی کے ساتھ بیٹا شادی کر لیتا، سوتیلی ماں کے ساتھ، اس کو گھر میں رکھتا، بیچ دیتا یا خادمہ بنا کے رکھتا، ایک عجیب اودم مچا ہوا تھا۔ رب لم یزل نے فرمایا نہیں، عورت کے 4 درجے ہیں، وہ یا ماں ہے تیری، وہ یا تیری بہن ہے، یا تیری بیٹی ہے، یا تیری بیوی ہے۔ پھر ماں کا علیحدہ منصب بیان کیا، اگر وہ ماں ہے تو پھر تیری جنت اللہ نے اس عورت کے قدموں کے نیچے رکھی۔ وہ اگر بیٹی ہے تو وہ بیٹی ہے جس بیٹی کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو کے اس بیٹی کا استقبال کرتے۔ وہ اگر بہن ہے تو باوقار ہے، وہ اگر بیوی ہے تو عزت و شان والی ہے۔ رب لم یزل نے عزت اور وقار یہ عورت کے ساتھ لازم و ملزوم کر دیا ہے۔ اب یہ ہمارا جسم نہیں،
اب یہ اللہ کا عطا کردہ جسم ہے اور اس پہ مرضی بھی اللہ ہی کی چلے گی، اور اگر کوئی کوشش کرے گا کہ ہمارے دلوں سے اللہ رب العزت کی محبت، مصطفیٰ جان رحمت کا پیار یا شریعت کا احترام اور لحاظ نکالے تو ہماری جان تو جا سکتی ہے، ہمارا ایمان نہیں جا سکتا۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اور اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کی عزتوں کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو خباثتیں دنیا میں عام ہو رہی ہیں ان کا قلع کما کرنے کی اللہ ہمیں قوت عطا فرمائے۔ اور بد نصیبی ہے ان میڈیا والوں کی کہ کہیں پر اگر شیطان کھڑا ہو کے 10-20 لوگ شیطان پونا کریں تو یہ لوگ پوری دنیا کو دکھائیں گے، اس سے اسلام کا وقار مجروح ہوتا ہے، مگر بد نصیبی ہے پیسہ کمانے کے لیے دنیا کیا سے کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میڈیا والوں کو بھی ایمانی غیرت اور حمیت عطا فرمائے کہ چند خبیث لوگوں کو دکھا کر سارے ملک کے اندر فتنہ اور فساد پیدا نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔